جی سامعین، آپ کا اپنا قاری حاضر ہے ابن صفی کی عمران سیریز کی 7ویں کتاب سانپوں کے شکاری کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ مجھے امید ہے کہ آپ یقیناً اردو ادب کی اس منفرد تخلیق سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ اگر آپ نے اس سے پہلے والی ایپیسوڈز نہیں سنی تو ہمارے چینل کی پلے لسٹ میں جائیں اور پچھلی تمام ایپیسوڈ سنیں اور اپنے لطف کو دوبالا کریں۔ آئیے سنتے ہیں عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ۔ کیپٹن فیاض نے جیسے ہی کمرے میں قدم رکھا، عمران اپنا سر پیٹنے لگا۔ فیاض نے اس کی پرواہ نہ کی، آگے بڑھ کر اس کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے اور دانت پیس کر بولا، تم خام خواہ ایک نہ ایک شوشہ چھوڑ کر ہمیشہ الگ ہو جاتے ہو۔ شوشہ خود بخود چھوٹتا ہے پیارے فیاض، عمران نے سنجیدگی سے کہا۔ غالباً تم تیمور اینڈ بارٹلے والی بات کی طرف اشارہ کر رہے ہو۔ بیٹھ جاؤ، آج میری عقل میں سخت درد ہے، اس لیے میں کوئی جسمانی محنت نہیں کر سکتا۔ میرا موڈ بہت خراب ہے، اگر تم نے اوٹ پٹانگ باتیں شروع کی تو مار بیٹھوں گا۔ میں آج کل طلسم ہوشربا کی 8ویں جلد لکھ رہا ہوں۔ بیٹھو بیٹھو، میں تمہیں چند ٹکڑے کھلاؤں، سناؤں گا۔ عمران! یس مائی ڈیئر سپر فیاض، یہ ٹکڑا بڑے غضب کا ہے۔ آنا ہدہد مرصع پوش کا طرف کوہ چمکاک کے، اور یہاں سے 2 کلمہ داستان، ولد ساکی نامہ، حاصل باقی نویس۔ ارے باپ رے! فیاض نے اٹھ کر اس کا منہ دبا دیا۔ تم خام خام مجھ سے نہ الجھو ورنہ، فیاض بڑبڑایا۔ ورنہ کیا ہوگا؟ عمران نے اپنے منہ پر سے اس کا ہاتھ ہٹاتے ہوئے کہا، میں تمہیں کسی مصیبت میں پھنسا دوں گا۔ تم نے نیلے پرندوں والے معاملے میں ایک بہت بڑا جیل کیا تھا۔ کیا مطلب؟ تم نے ہوم سیکرٹری کا جو سرٹیفکیٹ دکھایا تھا جیلی تھا۔ آج سمجھے ہو یہ بات؟ عمران نے کہکا لگایا۔ مگر پیارے کپتان صاحب، تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ چلو چھوڑو، میں کسی سے اس کا تذکرہ نہیں کروں گا۔ اس طرح تم خود اپنے اوپر ایک احسان عظیم کرو گے، عمران نے آہستہ سے کہا۔ آخر تم تیمور اینڈ بارٹلے کے متعلق صاف صاف کیوں نہیں بتاتے؟ صاف صاف؟ یہ اسی وقت بتا سکوں گا جب مجھے صاف صاف معلوم ہو جائے۔ ویسے وہ لوگ کوئی غیر قانونی حرکت ضرور کر رہے ہیں۔ نوعیت ہی بتا دو۔ یہاں سے 2 کلمہ داستان حیرت نشان فیاض خچر سوار کے بیان کیے جاتے ہیں کہ پہلوان زبردست تھا، مار کھانا اس کے ہاتھ سے عمران صاحب کران علی شان کے، اور رونا سر پیٹ پیٹ کر ہپ ہپ۔ تم گدھے ہو، فیاض جھنجھلا گیا۔ یہی بات تم نے پہلے کہہ دی ہوتی تو اتنا سر نہ مارنا پڑتا۔ پرسوں تیمور اینڈ بارٹلے کے شو روم میں تم بھی تھے۔ تم نے 2 یا 3 منٹ تک وہاں ارشاد کی پوتی راضیہ سے گفتگو بھی کی تھی۔ کیوں؟ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ راضیہ تمہاری بہن سریا کی دوست ہے۔ ہاں، تو پھر تمہیں اس کا اعتراف ہے کہ وہ تمہیں وہاں ملی تھی؟ قطعی ہے، عمران نے کہا اور جیب سے چیونگم کا پیکٹ تلاش کرنے لگا۔ تب پھر تمہیں میرے چند سوالات کا جواب دینا پڑے گا۔ سوالات لکھ کر لاؤ، پرچہ 2.5 گھنٹے سے کم نہ ہونا چاہیے، ساتھ میں 5 سوال ضروری ہوں۔ فارغ خطی، کیا کہتے ہیں اسے؟ خوش قسمتی؟ نہیں، کیا کہتے ہیں؟ خوش خطی کے نمبر الگ۔ جب تم اس سے ملے تھے تو اس کا وینٹی بیگ اس کے ہاتھ میں تھا یا نہیں؟ نہیں، وینٹی بیگ تو نہیں تھا، البتہ اس نے اپنے گلے میں متعدد جھولیاں لٹکا رکھی تھی۔
عمران میں تم سے سنجیدگی اختیار کرنے کی استدعا کروں گا۔ کیا فائدہ؟ عمران سر ہلا کر بولا۔ اگر میں سنجیدہ ہو گیا تو تم کمرے سے باہر نظر آؤ گے، یا پھر اس قابل نہ رہ سکو گے کہ نظر آ سکو۔ میرے سوال کا جواب دو، فیاض دانت پیس کو بولا۔ عمران نے تشویش آمیز لہجے میں کہا، اسی قسم کی بد احتیاطوں کی بنا پر دانت کمزور ہو جاتے ہیں، آنکھوں کے سامنے نیلی پیلی چنگاریاں اڑتی ہیں، سر چکراتا ہے اور عقل کام نہیں کرتی کہ کس دواخانہ سے رجوع کیا جائے تاکہ ایمان دھرم سے کہہ دینے پر آدھی قیمت واپس مل جائے۔ اچھا تم بھگتو گے؟ فیاض اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھتا ہوا بولا۔ بھگتنے ہی کے ڈر سے میں نے ابھی تک شادی نہیں کی۔ اس کے وینٹی بیگ میں سانپ تھا، فیاض نے دروازے میں رک کر عمران کی طرف مڑتے ہوئے کہا۔ بڑی کم ہمت لڑکی معلوم ہوتی ہے، عمران نے لاپرواہی سے کہا۔ اگر میں لڑکی ہوتا تو میرے وینٹی بیگ سے کم از کم ایک ہاتھی ضرور برآمد ہوتا، الا ماشاء اللہ۔ عمران میں تمہیں آفس میں طلب کر کے تمہیں ان سوالات کے جواب پر مجبور کروں گا۔ جب تک تم مجھے پوری بات نہیں بتاؤ گے مجھ سے کچھ بھی معلوم نہیں کر سکو گے۔ فیاض پھر پلٹ آیا، چند لمحے خاموش بیٹھا رہا، پھر بولا، ارشاد سے واقف ہو؟ ہاں، مشاعروں میں اکثر مکرر ارشاد سننے کا اتفاق ہوا ہے، عمران نے سنجیدگی سے کہا۔ میں شہر کے مشہور کروڑ پتی ارشاد کی بات کر رہا ہوں۔ فیاض جلا گیا۔ تو ایسے بولو نا۔ ہاں، میں نے اس کا نام سنا ہے اور اس کی پوتی راضیہ سے اچھی طرح واقف ہوں کیونکہ وہ سریا کی دوست ہے۔ پرسوں اس کے وینٹی بیگ سے ایک سانپ برآمد ہوا تھا۔ وینٹی بیگ ارشاد نے کھولا تھا۔ راضیہ سانپ کے وجود سے لا علمی ظاہر کرتی رہی، اور یہ خود راضیہ ہی کا بیان ہے کہ بوڑھا اکثر اس کا وینٹی بیگ کھول کر اس میں رکھی ہوئی چیزیں الٹ پلٹ کر ڈالتا تھا۔ بہت اچھی عادت ہے، عمران سر ہلا کر بولا۔ آج کل کی لڑکیاں نہ جانے کیا آلا بلا وینٹی بیگوں میں لیے پھرتی ہیں۔ ارشاد کا خیال تھا کہ یہ حرکت اسے مار ڈالنے کے لیے کی گئی تھی۔ کس نے کی تھی یہ اب تک نہیں معلوم ہو سکا۔ کمال ہے یار فیاض، کہیں تمہیں گھاس تو نہیں کھا گئی؟ ابھی تم کہہ رہے تھے کہ سانپ راضیہ کے وینٹی بیگ سے برآمد ہوا تھا۔ وہ نہیں جانتی کہ سانپ اس کے وینٹی بیگ میں کیسے پہنچا تھا۔ پھر میں کیا کروں؟ عمران اپنی پیشانی پر ہاتھ مار کر بولا۔ میرا دماغ کیوں چاٹ رہے ہو؟ وہ تیمور اینڈ باٹلے کے شو روم میں سانپ دیکھنے گئی تھی، لیکن تم وہاں موجود تھے۔ تمہارا وہاں کیا کام تھا؟ میں وہاں جھک مار رہا تھا، تم سے مطلب؟ تم ابھی پورے حالات سے آگاہ نہیں ہو، فیاض نے برا سا منہ بنا کر کہا، ورنہ اس طرح نہ چہک دو۔ تو چہکنا بند کر دو نا میرا، عمران لاپرواہی سے بولا۔ پرسوں رات راضیہ اپنے کمرے میں سو رہی تھی۔ وہ ارشاد منزل ہی میں رات بسر کرتی ہے، اس کے علاوہ ارشاد کے اعضاء میں سے کوئی اور ارشاد منزل میں نہیں داخل ہو سکتا۔ بہرحال وہ وہیں رہتی ہے۔ اس کی اور ارشاد کی خوابگاہ کے درمیان صرف ایک دیوار حائل ہے۔ راضیہ سو رہی تھی، اچانک کسی قسم کی تیز آواز نے اسے جگا دیا، اور پھر دوسری چیخ اس نے بیدار ہو جانے پر سنی۔ وہ بلا شبہ ارشاد کی چیخ تھی۔ تقریباً 5-6 منٹ تک وہ مسحری پر بے حس و حرکت پڑی رہی۔ ارشاد کے کمرے سے اب کچھ اس قسم کی آوازیں آ رہی تھیں جیسے کئی آدمی لڑ پڑے ہوں۔ تھوڑی دیر بعد بالکل سناٹا ہو گیا۔ خدا کا شکر ہے، عمران آہستہ سے بڑبڑایا۔ فیاض کی پیشانی پر سلوٹیں ابھری، لیکن وہ عمران سے الجھے بغیر بولتا رہا۔ راضیہ اٹھ کر سیدھی نوکروں کے کوارٹروں میں گئی اور انہیں جگا کر اپنے ساتھ ارشاد کی خوابگاہ تک لائی، جس کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔
لیکن خوابگاہ خالی تھی۔ ارشاد کے بستر پر بہت سا خون تھا۔ پلنگ کے نیچے ایک خنجر ملا، وہ بھی خون آلود تھا۔ سرہانے کی چھوٹی میز الٹی پڑی تھی، 2 کرسیاں الٹ گئی تھیں۔ غرض یہ کہ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہاں کافی دیر تک کشمکش ہوئی ہے، مگر ارشاد کا کہیں پتہ نہ تھا۔ عمران کچھ نہ بولا، وہ غور سے فیاض کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ارشاد اب بھی لاپتہ ہے، راضیہ نے بہت کچھ بتایا ہے، حالانکہ خود اپنا وجود بھی شبے سے بالاتر نہیں رکھا۔ اس نے کیا بتایا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ یہی کہ ارشاد اپنے تینوں لڑکوں کی طرف سے مطمئن نہیں تھا، یہی وجہ ان کی علیحدگی کی بھی تھی۔ راضیہ کے علاوہ اور کوئی ارشاد منزل میں نہیں جا سکتا تھا۔ اس لڑکی پر اسے بہت اعتماد تھا۔ ہاں، اس کا بیان یہی ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ میں ابھی تک کوئی رائے قائم نہیں کر سکا۔ جس دن تم رائے قائم کرنے کے قابل ہوئے، اس دن تمہاری بیوی بالغ ہو جائے گی۔ عمران، میں تم سے پوچھتا ہوں کہ تم وہاں کیا کر رہے تھے؟ کہاں مائی ڈیئر فیاض؟ تیمور اینڈ بارٹلے کے شو روم میں۔ عمران یک بیک سنجیدہ ہو گیا، چند لمحے فیاض کو گھورتا رہا، پھر بولا، تم مجھ پر کس بات کا شبہ کر رہے ہو؟ میں فی الحال تم پر کسی قسم کا شبہ نہیں کر رہا، صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم وہاں کیا کر رہے تھے؟ وہاں قریب 150 آدمی تھے، عمران نے سنجیدگی سے کہا۔ میں ان سے مشورہ کرنے کے بعد تمہارے سوال کا جواب دوں گا۔ فیاض کو پھر غصہ آ گیا، اس نے غرا کر کہا، تم سمجھتے ہو شاید میں اس کیس میں تمہاری مدد چاہتا ہوں؟ نہیں، میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم دوسروں کا وقت برباد کرنے کے اسپیشلسٹ ہو۔ تم جھک مار رہے ہو۔ فیاض کرسی سے اٹھتا ہوا بولا، راضیہ کے وینٹی بیگ سے برآمد ہونے والے سام کی وجہ سے میں نے تم سے ملنا مناسب سمجھا، کیونکہ تم نے ایک بار تیمور اینڈ بارٹلے والوں کی غیر قانونی حرکت کا تذکرہ کیا تھا۔ راضیہ کہتی ہے کہ شو روم میں جانے سے پہلے سام وینٹی بیگ میں نہیں تھا۔ کہتی ہوگی، مت بور کرو، جاؤ اپنا کام دیکھو۔ میں آج کل بہت مشغول ہوں، اس وقت میرے پاس طلاق کے 12 کیس ہیں، ہر کیس میں کم از کم 1000 ملنے کی توقع ہے۔ تیمور اینڈ بارٹلے کا جنرل مینیجر تیمور اپنے شاندار مکان کی شاندار اسٹڈی میں بیٹھا اپنی فرم کے 2 شکاریوں سے ہم کلام تھا۔ تیمور دراصل اس فرم کا حصہ دار تھا، دوسرا حصہ دار بارٹلے تھا جو انگریز تھا اور زیادہ تر سمندر پار ہی رہ کر بیرونی تجارت کی دیکھ بھال کرتا تھا۔ تیمور ایک دراز قد اور قوی ہیکل آدمی تھا، عمر 50 کے لگ بھگ رہی ہوگی، چہرہ اب بھی پرکشش تھا۔ تم دونوں، وہ شکاریوں سے کہہ رہا تھا، بعض اوقات بہت آگے بڑھ جاتے ہو، میں اسے پسند نہیں کرتا۔ شکاریوں میں سے ایک جو جوان العمر اور مضبوط ہاتھ پیر والا تھا بولا، آگے بگڑے بغیر اگر کام چل سکے تو اس کی ضرورت ہی کیا ہے؟ نہیں، اب تم اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرو گے۔ تیمور کے لہجے میں سختی تھی۔ آپ اپنا لہجہ درست کیجئے مسٹر تیمور، جوان العمر شکاری نے کہا۔ کیا؟ تیمور اس طرح چونکا جیسے اس کے سر پر بم پھٹا ہو۔ چند لمحے اس کے چہرے پر حیرت کے آثار نظر آتے رہے، پھر وہ یک بیک سرخ ہو گیا۔ تم مجھ سے اس انداز میں گفتگو کی جرأت کر رہے ہو؟ وہ برایا۔ ہاں مسٹر تیمور، جوان العمر شکاری مسکرا کر بولا، میں بہت باحوصلہ آدمی ہوں اور میں زندگی بھر اسی کمتر حیثیت میں نہیں رہوں گا۔ ہو سکتا ہے 10-5 سال بعد فرم کا نام ہی بدل جائے، لوگ اسے طارق تیمور اینڈ بارٹلے کے نام سے یاد کرنے لگیں۔ پہلے تو صرف بارٹلے کی فرم تھی، مسٹر تیمور اس کے ایک معمولی ملازم تھے،
پھر ایک دن اچانک وہ فرم کے حصہ دار ہو گئے۔ میں طارق آج ایک معمولی شکاری ہوں، ہو سکتا ہے کل۔ شٹ اپ! تیمور حلق کے بل چیخا۔ مجھ پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا مسٹر تیمور، طارق بدستور مسکراتا ہوا بولا۔ طارق بے تکی باتیں مت کرو، اس کے ساتھی شکاری نے دبی زبان سے کہا۔ تم خاموش رہو ناصر، طارق نے اس سے کہا۔ میں تمہیں اسی وقت اپنی ملازمت سے برطرف کر رہا ہوں اور اب تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتا، تیمور نے سخت لہجے میں کہا۔ مسٹر تیمور، جلد بازی اچھی نہیں ہوتی، طارق نے اپنے گٹھیلے بازوؤں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ انجام پر غور کر لیجئے گا۔ تیمور اسے پھر گھورنے لگا۔ اس سے کیا مطلب ہے تمہارا؟ اس نے پوچھا۔ X539، طارق آہستہ سے بولا، لیکن وہ براہ راست تیمور کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں عجیب قسم کی وحشیانہ چمک تھی۔ دفتن تیمور کا چہرہ تاریک ہو گیا اور دوسرے شکاری ناصر نے بھی یہ تبدیلی محسوس کر لی۔ بس مسٹر تیمور، ہماری آج کی گفتگو ختم ہو گئی، طارق اٹھتا ہوا بولا۔ آؤ ناصر۔ ناصر چپ چاپ اٹھ گیا اور وہ دونوں تیمور کی اسٹڈی سے باہر آ گئے۔ پورش میں ایک موٹر سائیکل کھڑی تھی۔ طارق نے اس کی سیٹ پر بیٹھ کر اسے سٹارٹ کیا۔ ناصر کیریئر پر بیٹھ چکا تھا۔ موٹر سائیکل فراٹے بھرتی ہوئی پھاٹک سے نکل آئی تھی۔ طارق، یہ کیا قصہ تھا؟ ناصر نے پوچھا۔ طارق ایک ہلکا سا کہکہا لگا کر بولا، اگر اس قسم کے قصے ہر ایک کی سمجھ میں آنے لگیں تو ہر ایک تیمور اینڈ بارٹلے کا حصہ دار ہو جائے۔ میں اپنی آنکھیں کھلی رکھتا ہوں دوست۔ مگر یار، اس وقت تو تم نے کمال ہی کر دیا۔ مگر وہ نمبر کیا تھا جسے سنتے ہی وہ بدحواس ہو گیا؟ سنو ناصر، ہم دونوں گہرے دوست ہیں، طارق نے کہا اور خاموش ہو گیا۔ ناصر منتظر تھا کہ وہ کچھ اور بھی کہے گا، لیکن وہ خاموش ہی رہا۔ میں اس جملے کا مطلب نہیں سمجھا، ناصر نے کہا۔ اس کا مطلب پھر سمجھاؤں گا۔ فی الحال ایک کار ہمارا تعاقب کر رہی ہے، اس میں یقیناً تیمور کے آدمی ہوں گے، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ انہیں ایک اچھا سبق دوں۔ ناصر نے مڑ کر دیکھا۔ حقیقتاً اس کار کے علاوہ سڑک پر دور تک کوئی کار نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہم ہے تمہارا، ناصر بڑبڑایا۔ وہم نہیں بلکہ توقع، طارق نے کہا۔ اس گفتگو کے بعد تیمور مجھے زندہ دیکھنا پسند نہیں کرے گا۔ خیر دیکھو، ابھی معلوم ہوا جاتا ہے۔ دفتن طارق نے موٹر سائیکل ایک گلی میں موڑ دی۔ دوسری کار بھی اسی گلی میں مڑ گئی۔ کیوں، اب کیا خیال ہے؟ طارق نے ہلکے سے کہکہے کے ساتھ کہا۔ ٹھیک ہے، ناصر بڑبڑایا۔ کیا میں تمہیں کہیں اتار دوں؟ طارق نے پوچھا۔ وہ لوگ ہمیں رس ملائی نہیں کھلائیں گے؟ کیا تم مجھے بزدل سمجھتے ہو؟ ناصر نے کہا۔ نہیں پیارے، مطلب یہ تھا کہ تمہیں خطرے سے آگاہ کر دوں، مگر ہمیں یہ ضرور دیکھ لینا چاہیے کہ یہ کتنے آدمی ہیں۔ ناصر کچھ نہ بولا۔ طارق موٹر سائیکل کو گلی سے نکال کر دوسری سڑک پر لایا، پھر کیفے گرانڈ کے سامنے اسے روک کر مشین بند کر دی۔ دوسری کار بھی تھوڑے ہی فاصلے پر رک گئی۔ دونوں اتر کر کیفے گرانڈ میں داخل ہوئے۔ اس کا حال چھوٹا ہی تھا اور اوپر چاروں طرف گیلری بنی ہوئی تھی۔ اس طرح چھوٹی سی جگہ میں زیادہ سے زیادہ نشستوں کا انتظام کیا گیا تھا۔
طارق نیچے بیٹھنے کی بجائے اوپر جانے کے لیے زینے طے کرنے لگا۔ ناصر نے دیکھا کہ 4 آدمی کیفے میں داخل ہوئے اور وہ کنکھیوں سے ان دونوں کی طرف دیکھ رہے تھے۔ جب تک کہ طارق اور ناصر اوپر جا کر بیٹھ نہیں گئے وہ لوگ بھی کھڑے ہی رہے۔ بظاہر ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ چاروں طرف نظر دوڑا کر اپنے لیے کوئی جگہ منتخب کر رہے ہوں۔ طارق اور ناصر گیلری کی جالیوں سے لگ کر اس طرح بیٹھے کہ نیچے سے کم از کم ان کے سر بخوبی دکھائی دے سکے۔ وہ چاروں بھی بیٹھ چکے تھے، لیکن انہوں نے بھی ایک ایسی جگہ منتخب کی تھی جہاں سے وہ بآسانی ان پر نظر رکھ سکتے تھے۔ طارق آہستہ آہستہ پردہ کھسکا کر اپنے چہرے کے قریب لا رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں اس کا چہرہ پردے کے پیچھے ہو گیا، لیکن ناصر اب بھی نیچے والوں کو دکھائی دے رہا تھا۔ ناصر، طارق نے اسے آہستہ سے مخاطب کیا، زیادہ نہیں، صرف 20 منٹ تک انہیں یہیں روکے رکھو۔ اس کے بعد پھر تمہیں ایسا تماشا دکھاؤں گا کہ تم دنگ رہ جاؤ گے۔ کس طرح روکوں؟ میں تمہارا مطلب نہیں سمجھا۔ تم بس اس طرح بیٹھے رہو، میں صرف 20 منٹ کے لیے باہر جا رہا ہوں۔ یہ دروازہ دیکھ رہے ہو؟ اس کے زینے باورچی خانے میں جا کر ختم ہوتے ہیں اور میں ادھر ہی جاؤں گا، لیکن نیچے والوں کو یہی معلوم ہونا چاہیے کہ میں یہاں موجود ہوں۔ تم کبھی کبھی اس طرح ادھر دیکھتے رہنا جیسے مجھ سے مخاطب ہو۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ بس واپس آ کر بتاؤں گا۔ طارق گیلری کے زینوں سے دوسری طرف اتر گیا۔ ناصر بدستور وہیں بیٹھا رہا۔ طارق کے جانے کے بعد چائے بھی آ گئی۔ اس وقت ناصر بڑی شاندار ایکٹنگ کر رہا تھا۔ وہ طارق سے عمر میں بڑا تھا، لیکن قوت میں اس کا لوہا مانتا تھا۔ اس نے اس انداز میں چائے انڈیلی جیسے وہ ساتھ ہی ساتھ اپنے مخاطب سے گفتگو بھی کرتا جا رہا ہو۔ ویسے اس کی نظر چائے کی پیالی ہی کی طرف ہو۔ پھر اس نے نیچے بیٹھے ہوئے آدمیوں پر ایک اچٹی سی نظر ڈالی۔ وہ چاروں ابھی تک ہال میں موجود تھے۔ 20 منٹ گزر گئے، لیکن طارق واپس نہیں آیا۔ اس کی واپسی ٹھیک آدھے گھنٹے بعد ہوئی اور وہ اس طرح ہانپ رہا تھا جیسے اسے بہت دوڑنا پڑا ہو۔ کیا کر رہے؟ ناصر نے مسکرا کر پوچھا۔ بس ابھی دیکھ لینا اور اب اٹھو۔ وہ زینے طے کر کے نیچے ہال میں آئے، لیکن ان کے انداز سے یہی ظاہر ہو رہا تھا جیسے وہ تعاقب کرنے والوں سے لا علم ہوں۔ باہر آ کر طارق نے پھر موٹر سائیکل سنبھالی۔ ناصر کیریئر پر بیٹھ گیا اور موٹر سائیکل چل پڑی۔ تقریباً 15-20 منٹ تک وہ مختلف سڑکوں پر دوڑتی رہی۔ پھر طارق نے ناصر سے کہا، ذرا گھڑی تو دیکھو، کیا وقت ہوا ہے؟ 6:30، ناصر نے جواب دیا۔ کار اب بھی ہمارے تعاقب میں ہے؟ آخر اس کا مقصد کیا ہے؟ ناصر نے پوچھا۔ انہیں معلوم ہے کہ آج کل شکار ہو رہا ہے اور ہم یہاں سے سیدھے کیمپ کی طرف جائیں گے۔ ظاہر ہے کہ اس کے لیے ہمیں ایک سنسان سڑک سے گزرنا ہوگا۔ میرے خدا، ناصر گڑبڑا کر بولا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمیں مار ڈالنے کی فکر میں ہیں؟ یقیناً، طارق نے کہکہا لگایا، ورنہ ہم 2 خوبصورت تتلیاں تو نہیں کہ وہ ہمارے گھروں کا پتہ لگانے کے لیے ہمارا تعاقب کر رہے ہیں اور ہم کیمپ ہی کی طرف جائیں گے نا؟ ناصر نے سوال کیا۔ یقیناً، ہم وہیں جائیں گے اور اسی سڑک سے گزریں گے جس سے روزانہ گزرتے ہیں۔ تب تم پاگل ہو گئے ہو، پرواہ نہ کرو، صرف 3 منٹ بعد تم بھی پاگل ہو جاؤ گے۔ یقین نہ آئے تو گھڑی کی طرف دیکھتے رہو، اور تمہارے پاگل ہو جانے کی خبر سن کر تیمور پاگل کتوں کی طرح بھونکنے لگے گا۔ ناصر کچھ نہ بولا۔ وہ اب اس فکر میں تھا کہ کسی بہانے فی الحال طارق سے پیچھا چھڑا لے۔
لیکن ایسے مواقع پر عموماً بہانہ پیدا کرنے کا کوئی پہلو ہی نہیں نکلتا۔ ناصر کا ذہن اسی میں الجھ کر رہ گیا۔ موٹر سائیکل کی رفتار بتدریج تیز ہوتی جا رہی تھی اور اب وہ کیمپ ہی کی طرف جانے والی سڑک پر مڑ چکی تھی۔ ناصر کا دل دھڑکنے لگا۔ اس نے مڑ کر دیکھا، کار بھی اسی سڑک پر مڑی تھی، لیکن سڑک کا یہ حصہ سنسان نہیں تھا کیونکہ ابھی شہری آبادی کا سلسلہ ختم نہیں ہوا تھا۔ طارق، سمجھ، ناصر ہکلایا، لیکن اسے اپنی ہکلاہٹ جاری رکھنے کا موقع نہ مل سکا کیونکہ دفعتاً ایک بلند آواز کے دھماکے نے اس کے اعصاب کو ساکت کر دیا۔ چونک پڑنے کی بھی سکت اس میں نہ رہ گئی۔ پھر اس نے بیک وقت کئی چیخیں سنی۔ مڑ کر دیکھا تو اسے تھوڑے ہی فاصلے پر آگ کی لپک دکھائی دی۔ طارق بے تحاشا ہنس رہا تھا اور موٹر سائیکل بھاگی جا رہی تھی۔ اب یہ کل کے اخبار میں دیکھنا کہ کتنے مرے اور کتنے زخمی ہوئے، طارق نے کہا۔ یہ کیا ہوا؟ ناصر پھر ہکلایا۔ ٹائم بم اسی کار میں؟ ہاں، میں آدھے گھنٹے تک جھک نہیں مارتا رہا تھا۔ مگر تم نے یہ کیا کیا طارق؟ میں شکاری ہوں ناصر، بس اس سے زیادہ اور کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں۔ مگر ان شکاروں کی کھال تیمور کے کسی کام نہ آ سکے گی۔ تم نے انہیں مار ڈالا؟ ہاں میرے دوست، طارق نے بڑے اطمینان سے جواب دیا۔ سانپوں کو پھن اٹھانے کی مہلت ہی نہ دینی چاہیے، یہی ہمارا سب سے پہلا سبق ہے۔ ناصر سناٹے میں آ گیا۔ اس کے سارے جسم سے ٹھنڈا ٹھنڈا پسینہ پھوٹ رہا تھا۔ کیا تم ڈر رہے ہو؟ طارق نے پھر کہکا لگایا۔ ناصر کچھ نہ بولا۔ اس کا دماغ کھوپڑی سے نکل کر گویا ہوا میں تیرنے لگا تھا۔ اس دھماکے کا اثر اب بھی اس کے اعصاب پر باقی تھا، اور پھر طارق کی باتیں بھی اس دھماکے سے کیا کم تھیں۔ تم اور کیا جانتے ہو؟ فیاض نے پوچھا۔ ظاہر ہے میں اتنا ہی جانتا ہوں گا جتنا مجھے راضیہ نے بتایا ہوگا، عمران نے خشک لہجے میں کہا۔ چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، لیکن راضیہ کو اس کا کیا علم کہ تم نے ہڈیوں کے اس ڈھانچے کو تہہ خانے سے نکلوا لیا ہے؟ اچھا پھر؟ فیاض اپنے ہونٹوں پر زبان پھیر کر بولا۔ اور ہڈیوں کے اس ڈھانچے کو دیکھ کر تمہیں بڑی مایوسی ہوئی کیونکہ وہ ہڈیاں ہرگز نہیں تھیں۔ البتہ تم اس کاریگری کے دل سے قائل ضرور ہو۔ لکڑی کا پنجر بنا کر اس پر سفید پالش کرنا آسان کام نہیں ہے، کافی محنت صرف ہوئی ہوگی۔ کیوں، کیا خیال ہے؟ تمہیں یہ سب کچھ کیسے معلوم ہوا؟ نہایت آسانی سے، جن لوگوں نے تہہ خانے میں جانے کا راستہ بنایا تھا۔ قطعی غلط ان میں سے کوئی بھی نہیں بتا سکتا۔ وہ سب میرے محکمے کے آدمی تھے، فیاض نے کہا۔ اور تمہارے محکمے میں سب فرشتے ہیں، انہیں نہ تو شراب سے دلچسپی ہو سکتی ہے اور نہ عورت سے۔ میری سیکرٹری روشی کو تم کیا سمجھتے ہو سپر فیاض؟ اس نے تمہارے ایک آدمی سے سب کچھ معلوم کر لیا ہے۔ فیاض کچھ نہ بولا، لیکن وہ عمران کو برابر گھورے جا رہا تھا۔ اب رہا اس تصویر کا معاملہ، تو اس کے متعلق تم مجھے بتاؤ گے؟ عمران نے کہا، پھر گھڑی کی طرف دیکھ کر بولا، صرف 5 منٹ اور باقی ہیں۔ میں گھونسا مار دوں گا، فیاض جھنجھلا گیا۔ مگر 5 منٹ کے اندر ہی اندر، عمران نے سنجیدگی سے کہا۔ فیاض مزید کچھ کہے بغیر اٹھ گیا۔ اسے توقع تھی کہ شاید عمران اسے روکے گا، لیکن وہ بدستور بیٹھا رہا۔ فیاض دروازے تک جا کر پھر پلٹ آیا۔
میں اب صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر تم نے اس کیس میں دخل اندازی کی تو اچھا نہ ہوگا، فیاض نے کہا۔ لعنت بھیجتا ہوں تمہارے کیس ویس پر، عمران برا سا منہ بنا کر بولا۔ مجھے تیمور اینڈ بارٹلے کی فرم میں نوکری مل گئی ہے۔ فیاض بے ساختہ چونک پڑا۔ نوکری مل گئی ہے؟ اس نے متعجبانہ انداز میں دہرایا۔ اور کیا، ایک نہ ایک دن عقل آ ہی جاتی ہے۔ مہینے میں 150 روپے ملیں گے، بہت ہیں اور کیا۔ فیاض پھر بیٹھ گیا۔ ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا، فیاض نے گراموفون کے ریکارڈ کی طرح بولنا شروع کر دیا۔ نوشاد کو جب یہ بتایا گیا کہ وہ اس کے باپ کے کسی چچا کی تصویر ہے تو وہ بے تحاشا ہنسنے لگا۔ پھر اس نے بتایا کہ حقیقتاً اسی کی تصویر ہے جو اس نے قدیم لباس میں ایک مصور سے بنوائی تھی۔ اس نے مصور کا نام اور پتہ بتایا اور مصور نے بھی اس کے بیان کی تصدیق کر دی۔ تصویر کب بنوائی گئی تھی؟ عمران نے پوچھا۔ آج سے 10 سال پہلے۔ پھر اب تمہارا کیا خیال ہے؟ عمران نے پوچھا۔ ظاہر ہے ایسے حالات میں یہ نہیں سمجھا جا سکتا کہ ارشاد کو کوئی حادثہ پیش آیا ہے۔ اور کچھ؟ یہ تو بڑی موٹی سی بات تھی، عمران نے کہا۔ حالات کو مد نظر رکھ کر ایک ناخواندہ کانسٹیبل بھی یہی کہہ سکتا ہے، مگر تم محکمہ سراغر ثانی کے سپرڈنٹ ہو۔ تم کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ فیاض نے پوچھا۔ مجھے الگ ہی رکھو تو بہتر ہے، ورنہ تم خود ہی کہہ چکے ہو کہ اچھا نہ ہوگا۔ فیاض کچھ نہ بولا، پھر تھوڑی دیر بعد کہنے لگا، معاملہ بہت پیچیدہ ہے۔ اگر وہ پنجر لکڑی کا نہ ثابت ہوا ہوتا تو کہا جا سکتا تھا کہ وہ اپنے لڑکے نوشاد کو پھنسانا چاہتا ہے۔ بنڈل؟ کیا مطلب؟ فیاض اسے گھورنے لگا۔ کچھ نہیں، میں دوسری بات سوچنے لگا تھا۔ مگر ہاں، تم اس معاملے کو چھپا کیوں رہے ہو؟ میرا خیال ہے کہ سارے واقعات اخبارات میں آنے چاہیے، اور خوب فیاض میری جان، بہترین موقع ہے۔ وہ ڈیلی میل کی رپورٹر ہے نا، مس مونا، تم ایک بار اس پر مر مٹے تھے۔ پھر بات کی اطلاع مجھے نہیں ہے کہ کیا ہوا۔ خیر، بہرحال تم اسے فون کر کے اپنے پاس بلاؤ اور صرف اس کے اخبار کے لیے ایک رپورٹ مرتب کرا دو، پھر دیکھنا وہ بھی تم پر مر مٹے گی اور میں بعد کی اطلاعات سے محروم ہو جاؤں گا۔ میں فی الحال اس کی پبلسٹی نہیں چاہتا، فیاض نے کہا۔ اچھی بات ہے، تو پھر میں ہی مس مونا کو مر مٹنے کا چانس دوں گا۔ تم ایسا نہیں کرو گے، فیاض نے سخت لہجے میں کہا۔ اما لعنت ہے اس پر، لا حول ولا قوت۔ مجھے کیا، میں تو تیمور اینڈ بارٹلے والی بات بھی تمہیں بتانی پڑے گی، فیاض نے کہا۔ بتا تو دیا کہ مجھے وہاں نوکری مل گئی ہے۔ خیر، پرواہ نہیں، فیاض نے لاپرواہی ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ میں تمہیں کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ 15 منٹ پورے ہو گئے، عمران اسے گھڑی دکھاتا ہوا بولا۔ لیکن میں 1 منٹ اور دے کر اتنے وقفے میں یہ ضرور کہوں گا کہ تم ان واقعات کی تشہیر کیے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتے۔ لیکن اس سلسلے میں اس سام کا تذکرہ کرنا نہیں بھولو گے جو راضیہ کے وینٹی بیگ سے برآمد ہوا تھا، اور راضیہ تیمور اینڈ بارٹلے کے شو روم سے نکل کر سیدھی ارشاد منزل گئی تھی۔ فیاض کچھ سوچنے لگا تھا، آخر اس نے تھوڑی دیر بعد سر ہلا کر کہا، اب میں بھی یہی سوچ رہا ہوں کہ ان واقعات کی پبلسٹی ضرور ہونی چاہیے۔ آخر اس سے ارشاد کا مقصد کیا تھا؟ گڈ، تم بہت اچھے بچے ہو، بس اب جاؤ۔ لیکن تم راضیہ کے وینٹی بیگ والے سام کے متعلق تیمور سے ضرور پوچھ گچھ کرو گے۔ کیا فائدہ ہوگا؟ بہت فائدہ ہوگا، یہ نسخہ درد کمر کے لیے اکسیر ہے۔ پھر اتر آئے بکواس پر، پرواہ نہ کرو۔
ہاں، سب سے زیادہ ضروری بات تو رہ ہی گئی۔ اخبارات میں ان واقعات کی تفصیل آ جانے کے بعد ہی تم تیمور سے پوچھ گچھ کرو گے، اس سے پہلے نہیں۔ یار عمران، کیوں بور کر رہے ہو؟ آخر اس سے کیا ہوگا؟ ڈلیوری آسان ہو جائے گی، خدا تم سے سمجھے۔ اور ہاں، تیمور اینڈ بارٹلے کے آفس میں مجھ سے ملنے کی کوشش کبھی نہ کرنا، سمجھے؟ بس اب جاؤ، میں ڈیوٹی پر جا رہا ہوں۔ لنچ کا وقفہ ختم ہونے میں صرف 10 منٹ باقی رہ گئے ہیں۔ فیاض کے اٹھنے سے قبل عمران ہی اٹھ کر باہر نکل گیا۔ جی سامعین، آپ نے عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ سنی۔ مجھے یقین ہے کہ آپ ضرور اس سے محظوظ ہوئے ہوں گے۔ آپ کا قاری آپ سے اجازت چاہتا ہے، مگر جانے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں اور دیگر حلقہ احباب میں بھی اسے شیئر کریں۔ ملتے ہیں کچھ دیر کے بعد نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔